السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 61 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 61 کو۔ اہانا نیازی آفس سے آئے تو آتے ہی اہانا سے ملنا چاہا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے پکارا مگر جواب نہ دار۔ اہانا دروازہ کھولو۔ پھر سے پکار کر دستک دی گئی مگر پھر جواب نہ دار۔ اس سے قبل کہ وہ مایوس ہوتے واپس مڑتے انہوں نے یوں ہی ہینڈل پہ زور ڈالا تو وہ گھوم گیا۔ انہوں نے دروازہ پرے دھکیلا تو وہ سرکتا گیا۔ اوہ، تو یعنی دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ دروازہ کھلا پایا تو وہ اندر چلے آئے۔ جب اندر آئے تو تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ دیوار پر لگے بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا تو بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی اہانا کو سوتا پایا۔ میری بیٹی سو رہی ہے؟ اس کے قریب آتے ڈریسنگ پر بیٹھتے بولے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اہانا کا چہرہ مخالف سمت میں تھا۔ جب سے آئی ہو تم ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ کیسے رہتی ہو بھی کیسے؟ تم رہتے ہی چپ چپ ہو۔ اس شخص نے کیا حال بنا دیا تمہارا، یوں لگتا ہے جیسے قوت گویائی ہی چھین لی ہو۔ بہت برا کیا اس نے تمہارے ساتھ، اللہ غارت کرے اسے۔ نیازی نے تنفر سے بولتے ہوئے اسے بد دعا دی تو دوسری طرف کروٹ لیے آنکھیں موندی لیٹی اہانا نے لب کاٹے جیسے ان کی یہ بات اسے تکلیف پہنچا گئی ہو۔ اللہ نہ کرے ڈیڈ، مت دیں اسے بد دعا۔ وہ واقعی تڑپ اٹھی تھی۔ بس جلد از جلد یہ وقت گزرے، اس شیطان سے تمہاری جان چھوٹے تو میں تمہاری زندگی کی ایک نئی شروعات کروں گا۔ تمہاری زندگی میں ایک ایسا شخص لاؤں گا جو تمہارے تمام زخموں پر مرہم رکھ کر تمہارے سارے درد اور غم ختم کر ڈالے۔ تمہیں ہر وہ خوشی دے جو اس خبیث سے نہ مل سکی، وہ اس سے ملے گی۔ بہت خوش رکھے گا تمہیں وہ جو کوئی بھی ہوگا۔ واقعے تک کا پلان سوچے بیٹھے تھے جبکہ اہانا تو زیان کی سوچوں سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے باپ کی ان باتوں پر اس کی بند آنکھوں میں جلن سی ہو گئی تھی۔ اب میں تمہیں کسی غلط انتخاب کی نظر نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے اٹھ گئے اور کمرے کی لائٹ بند کرتے دروازہ بھی بند کیے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئی لیٹی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی اور ہاتھ مار کر سائڈ لیمپ ٹیبل لیمپ آن کیا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ڈیڈ کہ میں اب کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی؟ اب ایسا ممکن نہیں چاہیے مجھے کوئی دوسرا تیسرا نہیں چاہیے۔ پاس پڑا کشن اٹھا کر فرش پہ پٹکتی وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر بارش کب سے برس رہی تھی اور ٹیرس کا دروازہ کھلا ہونے کے سبب اس کا شور بآسانی سنائی دے رہا تھا۔ وہ بھی اس شور کو اپنے اندر اتارنے کو ٹیرس پہ چلی آئی اور ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کو کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں چاہیے ڈیڈ، کیونکہ میرے زخموں پہ مرہم تو وہی لگاتا رہا ہے، وہی زخم دیتا تھا، وہی مرہم بنتا تھا، اور مجھے تو اسی کے مرہم کی عادت ہے۔ پھر کیسے کسی دوسرے کو یہ حق دے دوں؟ آج بھی رات طوفانی تھی اور آج بھی وہ اس رات کی طرح اداس تھی۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے کسی غلط انتخاب کی نظر نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ میرا غلط انتخاب اب صحیح ہو چکا ہے تو آپ تو بالکل بھی یقین نہیں کریں گے۔ آپ نہیں مانیں گے کہ وہ بدل چکا ہے، مگر میں مان چکی ہوں۔ زور و شور سے رقص کرتی ہواؤں کے سنگ اس کے بال لہرا جا رہے تھے۔ مت دیں اسے بد دعا، مت کہیں اسے برا کہ اب وہ مجھے برا نہیں لگتا۔ ہاں ڈیڈ، وہ مجھے برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا یہ سمجھنے کی اب کوشش کر رہی ہوں۔ بارش، ہوا اور بادلوں کی گرج کے شور میں اس کی مدھم سی آواز اسے خود بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے ہی وہ تکلیف سے گزرا ہے، مجھے جو تکلیف پہنچی اس سے اس کا بدلہ شاید اللہ نے اسے چوٹیں پہنچا کر لیا، مگر میں تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے اس کے زخم کیسے ہوں گے۔ میری خاطر بارش میں بھیگتا رہا۔ اس کو تو خود کے زخموں پر مرہم بھی نہیں لگانا آتا۔ یقیناً وہ انہیں مرہم سے محروم رکھے ہوگا۔ کب کرتا ہوگا بھلا اپنی فکر؟ دوائی بھی نہیں کھاتا ہوگا۔ اسے تو میری عادت تھی، جب تک میں نہ پٹی بدلتی خود سے نام ہی نہیں لیتا تھا، جب تک میں دوائی نہ کھلاتی خود سے ان کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ زبردستی پرہیزی کھانا کھلانا پڑتا تھا، کہتا تھا کہ تنگ آ گیا ہے روکھا پھیکا کھا کر۔ بہت لاپرواہی کرتا تھا، میرے ہوتے ایسا کرتا تھا تو اب تو خود کو شاید یکسر ہی بھول گیا ہوگا۔ وہ متفکر سے بولتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ بھی اس وقت مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ ہاں، اس بارش میں ضرور وہ میرے سنگ گزرے حسین لمحات کو یاد کر کے مسکرا رہا ہوگا، یا پھر تکلیف دہ یادوں میں گھیرا ہوگا۔ اہانا نے تیسری انگلی سے آنکھ کا ایک کونا خشک کیا۔ جانتے ہیں ڈیڈ اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، بے حد، بے پناہ اور بے انتہا محبت۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کو اس کی خوشی سے محروم کر رکھا ہے؟ محبوب خوش نہ ہو تو عاشق کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اور وہ خوش نہ تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں خوش نہیں اس کے ساتھ، اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ ہم دونوں ہی غلط سمجھتے رہے، خود کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی۔ بادل یکدم زور سے گرجے مگر وہ نہ ڈری اور نہ ہی اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ بول رہی تھی تو بس بولتی ہی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اہانا، میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ان چند مہینوں کے لیے روک کر تمہارے دل میں آہستہ آہستہ اپنی وہی جگہ بنا لوں گا جو پہلے تھی، تم پہ اپنی محبت کی سچائی ثابت کر دوں گا،
تمہیں اپنے اعمال سے بتاؤں گا کہ میں وہ زیان نہیں رہا جو تم کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، جو تمہیں دھوکہ دیتا آیا تھا، جو تمہیں پل پل اذیت پہنچاتا تھا۔ اور میں نے بتلانا چاہا بھی، اور کہیں نہ کہیں میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی مکمل نہ صحیح مگر کچھ تو یقین آ ہی گیا تھا، اور وہ کتنا صحیح کہتا تھا، مجھے واقعی یقین آ چکا تھا، اور وہ واقعی میرے دل میں اپنی پہلی سے جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر مجھ پہ ظاہر ہو رہا ہے جب میں اس سے دور چلی گئی۔ اس نے بھیگی آواز میں جب کہا کہ میں ناکام ہو گیا تمہیں اپنا بنانے میں، اور یہ ناکامی ہی میری سزا ہے، مجھے میری محبت مل کر بھی نہ مل سکی، تاعمر یہ غم میرے ساتھ رہے گا۔ آج ایک بات تو مجھ پہ واضح ہو گئی کہ میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ بھلے تم میری نہ صحیح مگر میں تمہارے بعد کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاؤں گا، کبھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو۔ تم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی خود پہ کسی اور کو حق جتانے نہیں دے پاؤں گا۔ یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو میں تڑپ اٹھی تھی، دل و جان سے تڑپ اٹھی تھی۔ میرا لوں لوں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اور اس کی تکلیف ہی تھی جو مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ ارے ڈیڈ، جب وہ زندگی میں میرے سوا کبھی کسی کو شامل نہیں کر پائے گا تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ جب وہ کسی کو خود پر کبھی حق جتانے نہیں دے سکتا تو میں کیسے دے دوں؟ مجھ سے بھی نہیں ہوگا یہ، کیونکہ میری جسم و جان بھی صرف اسی کا حق ہے، صرف اسی کا۔ وہ تڑپ کر مچل کر بولی تھی۔ ہوا کے دوش اس رخ کو آتی بارش کچھ کچھ اس کو بھی ایک طرف سے بھگو چکی تھی، مگر وہ اس بھیگے پن اور اس ٹھٹھرتی سردی سے بے پرواہ تھی۔ جانتے ہیں اس کے یہ الفاظ کہ جیسے ہی تم ہمارے بچے کو جنم دو گی میں تمہیں طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا، اور اس روز ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی کہلانے سے محروم ہو جاؤ گی۔ تمہارے نام کے آگے سے قاتل کا نام ہٹ جائے گا۔ میری روح تک کو ہولا گئے۔ یہ سننا میرے لیے کس قدر دشوار ہوا، کس قدر ان لفظوں نے میرے کانوں کو لہو لہان کیا، کیا آپ نہیں جانتے؟ جانتی تو میں بھی نہیں تھی ڈیڈ، کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جان تو اب رہی ہوں جب سے اس دور سے آئی ہوں۔ کیسے بتاؤں آپ کو، اور کیسے بتاؤں کہ اسے کہ مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے نہیں ہٹانا اس کا نام اپنے نام سے، مجھے اس کے سنگ جینا ہے ڈیڈ۔ میں جان گئی ہوں کہ میری خوشی صرف زیان میں ہے۔ کیوں اس سے دور ہو کر بھی میں دور نہیں کر پا نہیں؟ کیوں یہاں آ کر بھی خود کو وہیں محسوس کرتی ہوں؟ کیوں ہر لمحہ بس اسی کا خیال، اسی کی سوچیں ہیں؟ ان سوالوں کا اب جواب مل چکا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے اس سے آج بھی محبت ہے، اور یہ محبت کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اہانا، بہت زیادہ، اتنی کہ اب اپنا وجود آپ تمہارے بنا بیکار لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہارے ہونے سے ہی تو میں ہوں۔ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ میرے دل میں، میرے تصور میں میری بیوی ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ اب کہ وہ خود نہ بولی مگر زیان کے کہے الفاظ سماعتوں میں گردش کرنے لگے۔ میں تمہاری بیوی ہوں زیان، اور ہمیشہ رہوں گی، کیونکہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی اپنا شوہر اور ہمارے بچے کا باپ تسلیم نہیں کر سکتی۔ میرے بچے کو سوتیلی نہیں بلکہ حقیقی باپ کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی صرف تم چاہیے ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ ان 6 مہینوں میں کہیں بھی تمہیں یہ لگا کہ تمہیں بھی مجھ سے ابھی بھی محبت ہے، تم میرا ساتھ چاہتی ہو، اپنا ہر لمحہ میرے سنگ بتانا چاہتی ہو، تو پلیز پلیز دیر مت کرنا اور لوٹ آنا اپنے زیان کے پاس جو صرف تمہارا ہے، جو صرف تم پہ مرتا ہے۔ تو سن لو زیان کہ مجھے آج بھی تم سے بے انتہا محبت ہے۔ ہاں میں تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، ہاں میں اس زیان کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہوں جو دل و جان سے صرف مجھ پہ مرتا ہے۔ 6 مہینے تو کیا، ایک دن بھی نہیں رہ پائی تمہارے بغیر۔ میں لوٹنا چاہتی ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، اور میں لوٹوں گی۔ میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، کیونکہ میرا اصل گھر یہ نہیں بلکہ وہ ہے جہاں تم ہو، جہاں ہماری محبت ہے، ہماری یادیں، ہمارا پیار۔ میں جان چکی ہوں کہ بعض اوقات ہم جو کہتے رہتے ہیں وہ ہم چاہتے نہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پہ کبھی کبھار جلد واضح ہی نہیں ہو پاتا۔ میں بھی اپنی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر تم سے الگ ہونے کا سن کر اور ہونے کے بعد بھی خوش آخر کیوں نہیں؟ اور اس کا جواب اب ملا کہ میری خوشی تو تمہارے ساتھ سے ہے، نہ کہ جدائی سے۔ اس جدائی کی نوبت بھی میرے سبب ہی آئی تھی نا، تو اب اس جدائی کو ختم بھی میں ہی کروں گی۔ زیان حاکم شاہ، کل اہانا زیان شاہ تمہارے پاس تمہاری بن کر ہمیشہ کے لیے لوٹ رہی ہے۔ اپنے تصور میں زیان سے مخاطب وہ مستحکم لہجے میں گویا ہوئی۔ آج اسے اپنی اداسی، اپنی ناخوشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور وہ وجہ تھی زیان سے دوری، اور کل وہ اس وجہ کو ختم کرنے والی تھی۔ پرسوں رات کی ایسی طوفانی بارش میں دل پہ پتھر رکھ کر اہانا کی خوشی کی خاطر زیان نے اسے جدائی کا فیصلہ کیا تھا، اور آج اس جیسی ہی طوفانی رات میں اہانا نے دل و جان سے راضی ہو کر اپنی اور زیان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جدائی کو ختم کرنے کی خاطر واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے دل سے گویا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ مطمئن
کمرہ اس کے وجود سے خالی ہو چکا تھا. اس کا اپنے ہی کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا. وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا کہ شاید اس کا کوئی لباس، کوئی چیز نظر آ جائے جسے دیکھ کر دل کو بہلائے، مگر نہیں. نور نے تو اس کا تمام سامان چن چن کر نکالا تھا. وارڈروب میں اب سوائے اس کی اپنی چیزوں کے کچھ بھی نہ تھا. ہاں، مگر آہانہ کے کپڑوں سے اٹھتی مہک ابھی تک اندر موجود تھی. وہ کتنی ہی دیر کھڑا اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتا رہا تھا. کیا میرا تمہیں خود سے دور کرنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ اسے بھیج تو چکا تھا، مگر اب دماغ بار بار یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ کہیں تم نے اسے بھیجنے کے فیصلے میں جلدی تو نہیں کر دی. مت کہتے جانے کو تو آج وہ تمہارے پاس ہوتی، تمہارے سامنے، اسی کمرے میں. تمہیں دل کو بہلانے کی خاطر اس کی چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑا ہوتا. وہ جانا چاہتی تھی اور میں نے جانے دیا. ٹھیک ہے تو کیا. اب خوش ہوگی وہاں اپنی فیملی کے ساتھ. مجھ سے آزادی پا کر ناخوش بھلا کیوں کر ہونا تھا اس نے؟ زخمی ہنسی ہنستا وہ اندر سے اٹھتے سوال کے جواب میں گویا ہوا. آنکھوں کا کونا نم ہوا تھا. وہ خود پہ حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ لڑکی اسے اتنی عزیز کب سے ہو گئی کہ اس کے پیچھے وہ ان نمکین پانیوں پہ بھی قابو نہیں رکھ پاتا تھا. کیا محبت میں اتنی شدت ہوتی ہے؟ کیا محبت میں سخت دل لوگ بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں جیسے میں بن گیا کہ کوئی دیکھے تو ترس کھائے؟ کاش کاش آہانہ کہ میں کبھی تم سے ملا ہی نہ ہوتا. کاش نیازی کو پل پل مارنے کا وہ شیطانی پلان میرے دماغ نے بنایا ہی نہیں ہوتا تو میں تمہیں پل پل اذیت نہ دیتا، بلکہ میں تو تمہاری زندگی میں میری بیوی بن کر آتی ہی نہ. نہ تم آتی، نہ مجھے تم سے محبت ہوتی، اور نہ آج میری یہ حالت ہوتی. یہ سب نیازی کی وجہ سے ہے. اس خبیث کو اذیت پہنچانے کی خاطر میں نے یہ سب کیا. اس کے پیچھے میری زندگی کہاں سے کہاں کا رخ موڑ گئی. اس کمینے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ مشتعل سے جبڑے بھینچتا ہوا بولا اور پھر کھلے وارڈروب کے لاک میں چابی گھماتے ہوئے اسے خیر مقفل کیا. پھر ایک تصویر نکال کر بیڈ پر بیٹھ گیا. تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کس قدر کرب، اذیت اور درد امڑ آیا تھا، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہ تھا. کیوں اتنی جلدی اکیلا کر دیا آپ دونوں نے مجھے؟ اتنے برس آپ کی یاد میں آپ کے بغیر کیسے گزارے، یہ میں جانتا ہوں یا رب جانتا ہے. خود کو سنبھالنا، روشانی کی دیکھ بھال کرنا، اسے اس حالت میں دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر میرے دل کا جلنا، بغیر کسی سہارے کے، کسی پہ بھروسہ لیے اتنا بڑا بزنس کھڑا کرنا، یہ سب آسان نہ تھا میرے لیے. مگر خود کو مضبوط کرنے کے لیے سنگ دل بننا پڑتا ہے. یہ دنیا نرم دل لوگوں کو جینے نہیں دیتی، ان کی نرمی اور بھروسے کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور میں نے خود کو ایک پتھر دل انسان بنا لیا. موم، ڈیڈ، میں نے آپ کے قاتل سے بدلہ لینے کی خاطر اس معصوم لڑکی کو پل پل اذیت و زخم پہنچائے جس نے ٹوٹ کر آپ کے بیٹے کو چاہا تھا. بہت محبت کرتی تھی وہ آپ کے اس بے حس بیٹے سے، مگر آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس کی محبت کا ایسا گھنونا جواب دیا کہ وہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی. ہاں موم ڈیڈ، میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دور کیا، مگر اب پچھتاتا ہوں، بہت پچھتاتا ہوں. تڑپتا ہوں اسے پھر سے پانے کے لیے، مگر اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس کی خوشی کی خاطر میں نے اسے آزاد کر دیا، مگر اصل امتحان تو تب ہوگا جب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے نام سے آزاد کرنا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے کروں گا، مگر اس کی خاطر اس سے جدائی بھی منظور ہے. اس کے لیے تو کچھ بھی. رنج و ملال کی آمیزش میں گھلے لہجے میں اپنے ماں باپ کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا. دھندلی بصارت سے انہیں دیکھتا انہیں اپنے دل کا حال بتا رہا تھا. انہیں بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کی محبت میں وہ کس قدر دیوانہ ہو چکا تھا، اور وہ دیوانہ ہی تو ہو چکا تھا. جب سے وہ گئی تھی بلایا سا پھرتا تھا، ہونٹوں کو جیسے قفل لگ چکے تھے. نہ ٹھیک سے کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا، بس ہر وقت اس کا خیال، ہر وقت اس کی ہی سوچ. بہت غلط کیا میں نے اس کے ساتھ. میں تو معافی بھی مانگتا رہا، مگر شاید اتنا غلط کر چکا تھا کہ معافی دینا اس کے لیے آسان نہ رہا. وہ اگر مجھے معاف کر دیتی، میرے ساتھ کو قبول کر لیتی، تو میں اپنا سب کچھ اس پہ وارنے کو تیار ہو جاتا. مگر ایسا ہوا ہی نہیں. اس نے مجھے معاف کیا ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ قبول ہی نہیں کیا. وہ چلی گئی موم ڈیڈ، چلی گئی آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر. ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی تصویر پر گرا تھا، اور اسے ایک آنسو میں کیا کچھ نہ تھا. یہ سب اس نیازی کی وجہ سے ہے. اس نے ہی ہماری زندگیوں میں زہر گھولا. اس نے آپ دونوں کو مجھ سے چھینا. اسی کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو کیا سے کیا بنا ڈالا. میری پیاری بہن اس کے کیے کے سبب پاگل ہو گئی. میں یہ نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں بھول سکتا. میں اس شخص کے کیے کا بدلہ اسے ضرور دوں گا. بہت ہو گیا، بہت کھیل کھیل لیا میں نے پل پل مارنے کا. اب وہ میرے ہاتھوں ایک بار ہی مرے گا. اب مزید دیر نہیں. آج میں اس کے کیے کا حساب چکتا کر کے رہوں گا. اس شخص نے آپ دونوں کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کیا نا، تو اب میں اسے اس کے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا. بہت کر لیا میں نے انتظار. 15 سالوں کی تڑپ اور جلن کو آج قرار ملنا ہی چاہیے. بسیل و مستحکم لہجے میں کہتا تصویر پرے رکھے وہ اٹھا. مٹھیاں اور جبڑے بیک وقت بھینچے. آہانہ کو لے کر انہیں جو تکلیف دیتا تھا وہ سبب تو اب ختم ہو گیا تھا. اب کس چیز کا اور کس بات کا انتظار کرتا؟ کھیل پکا ختم کرنا تھا. 15 سالوں قبل جس بدلے کا اس نے ارادہ کیا تھا اسے آج عملی طور پر سر انجام دینا تھا.
وہ اٹھا اور اپنے مخصوص جگہ پر چھپائے فون پر ایک نمبر ملانے لگا، اور وہ نمبر تھا نیازی کا۔ ڈیڈ، میں کالج جا رہا ہوں۔ روز کا بولے جانے والا جملہ آج بھی بولتا ہادی اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ بیڈ پہ لیٹے نیازی کے کانوں میں اس کا یہ جملہ پڑا تو مسکرا اٹھے۔ جب سے اس گھر میں بس وہ دو ہی رہ گئے تھے تب سے وہ روز جانے سے قبل یہ جملہ لازمی بولتا تھا۔ وہ لیٹ کمرے سے نکلتے تو دروازہ بجا کر کہتا، ناشتے پر ساتھ ہوتے تو ناشتے سے فارغ ہوتا کہتا، میں جا رہا ہوں، رات ہوگی ملاقات۔ نیازی سوٹ بوٹ پہن کر آفس کے لیے ریڈی ہوتے ناشتے کے لیے کمرے سے نکلے تھے، جب جیب میں بجتے موبائل پہ ڈرائنگ روم تک جاتے جاتے رکے۔ موبائل نکال کر دیکھا تو زیان کی کال تھی۔ یہ کمینہ مجھے کیوں فون کر رہے؟ اب اسے کیا کہنا ہے؟ ان کا اٹھانے کا کوئی موڈ نہ تھا، مگر نہ اٹھا کر غلطی ہی کرتے، کیونکہ وہ بنا سبب کال نہیں کرتا تھا، اور یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تبھی کال اٹھائی اور موبائل کان سے لگاتے بولے، اب کیا چاہتے ہو؟ کس لیے فون کیا؟ کال اٹھاتے ہی وجہ دریافت کی۔ کس لیے کیا ہے یہ جانو گے تو دنگ رہ جاؤ گے سسر صاحب۔ وہ واقعی کمینے پن سے گویا۔ سسر کہنا بند کرو، بہت جلد تم جیسے گھٹیا انسان سے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے سسر کہنے پر نیازی کو آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ رشتہ ختم ہو نہ ہو، مگر تو ضرور ختم ہوگا میرے ہاتھوں۔ نہیں بولتا۔ اس غیر اہم بات سے ہٹ کر میرے فون کرنے کا سبب تو جان لے نیازی۔ زیان بھی فضول کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بول۔ اس کے شخص کے منہ ناچ چاہتے ہوئے بھی لگنا پڑتا تھا کہ وہ مجبوری تھی۔ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا جہاں بھی ہے تو تمہیں اس سے کیا؟ انہوں نے غور ہی نہ کرنا چاہا کہ آج پہلی بار ان سے وہ ہادی کا کیوں پوچھ رہا تھا، مگر ٹھٹکنا تو ابھی بعد میں بنتا تھا۔ بتا تو صحیح کہ وہ ہے کہاں، پھر ہی اگلی بات کرتے ہیں۔ نیازی نے ایک ضبط بھری سانس خارج کی اور بولے، وہ اپنے کالج ہے۔ اب بتاؤ کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟ تمہیں ہادی سے کیا لینا دینا؟ بتانے کے بعد انہوں نے استفسار کیا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، نہیں نیازی، تیرا بیٹا اس وقت کالج نہیں بلکہ میرے قبضے میں ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چلا اٹھے۔ میری ہر بات تجھے بکواس ہی کیوں لگتی ہے؟ کبھی سنجیدہ بھی لے لیا کر۔ زیان کا لہجہ وہی تھا، پرسکون مگر دوسروں کو آگ لگا دینے والا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، بکواس ہی کر رہے ہو۔ وہ بھلا میں تمہارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کالج میں ہے۔ انہیں ذرا بھر بھی یقین نہ آیا۔ جس طرح تیری بیٹی کو اٹھوایا اسی طرح تیرے بیٹے کو بھی اٹھوا لیا، سمپل۔ اس سے ملنا ہے تو وہاں آنا پڑے گا جہاں میں بلاؤں گا، ورنہ آج تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ زیان نے پہلی 2 انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر پھونک مارتے ہوئے کہا، ایسے جیسے گولی چلانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ بند کرو اپنی بکواس، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنے والا، سنا تم نے؟ نیازی کا دل اگرچہ اس کی آخری بات پہ ہلایا تھا، مگر وہ اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی تھی۔ ابھی تو میں اس سے کافی دور ہوں، ورنہ تجھے آواز ضرور سناتا۔ تجھے یقین نہیں تو پتہ کروا لے۔ ہاں مگر ایک بات کہ لاپرواہی برتی تو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے جائے گا۔ آخر میں پھر سے وہی بات دہراتا وہ کال بند کر گیا، جبکہ نیازی لاپرواہی واقعی نہیں برت سکتے تھے۔ انہوں نے زیان کی کال بند ہونے کے بعد فوراً ہادی کو کال ملائی، مگر یہ کیا؟ اس کا نمبر تو بند جا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ بہت ذمہ دار بچہ تھا، ایسی لاپرواہیاں ہرگز نہیں کرتا تھا۔ بار بار انہوں نے نمبر ٹرائی کیا مگر وہ ہنوز بند جاتا رہا۔ آخر انہوں نے اس کے کالج کال ملائی تو وہاں سے سننے کو ملا کہ وہ تو آج کالج آیا ہی نہیں۔ اب کے حقیقی معنوں میں نیازی کے پسینے چھوٹے تھے۔ نیشا کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کا نمبر بھی بند جاتا رہا۔ پارلر کال کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو کب کی جا چکی، جبکہ ہادی کا نمبر بھی بند تھا اور اس کا سر کا کہنا تھا کہ وہ تو آج آیا ہی نہیں، جبکہ ہادی تو انہیں کالج کا کہہ کر گیا تھا، اور آج کل اس کی ایکسٹرا کلاسز چل رہی تھی جنہیں وہ مس نہیں کیا کرتا تھا۔ کر لیا پتہ؟ مل گیا بیٹا؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑے تھے جب زیان کا میسج آیا۔ اف اف اف، اللہ غارت کرے تمہیں۔ ان کا جی چاہا وہ شخص ان کے سامنے ہو اور وہ اس کو آگ لگا ڈالیں۔ انہوں نے اسے کال ملائی اور چھوٹتے ہی بولے، کیا چاہتے ہو؟ میرے باپ نے ایک ویڈیو چھوڑی تھی تیرے لیے، اپنی زندگی میں تجھے بھیجنا چاہتے تھے مگر تو نے مہلت ہی نہ دی۔ آج وہ ویڈیو میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ سامن نگر کی پرانی راجپوتوں کی حویلی میں تمہارا انتظار کروں۔ بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو چلے آنا، اسے کچھ مت کہنا۔ سامن نگر کی پرانی حویلی آنا ہے نا، میں آ رہا ہوں، یاد رہے سامن نگر کی پرانی حویلی میں، بھولنا مت، انتظار کر رہا ہوں میں۔ جلدی سے اتنا کہہ کر انہوں نے موبائل جیب میں رکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کو لپکے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی۔ پرسوں رات وہ زیان سے دوری کے سبب سونا پائی تھی اور کل رات اس کے پاس لوٹنے کی بے صبری نے جگائے رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے نیازی سے بات کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ بات کی اطلاع دینے کا، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ نیازی کسی صورت نہیں مانیں گے اسے زیان کے پاس واپس بھیجنے کو، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا جس میں اس کی خوشی ہے وہ وہی کرے گی۔ باپ کی بات مان کر ہمیشہ کے لیے زیان سے الگ ہونے پر تعمر وہ یہ جدائی کا روگ سینے پر باندھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ سکتی تھی۔ ڈیڈ ناشتے کے لیے آ گئے ہوں گے، مجھے بھی نیچے چل کر انہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہوگا۔ فریش ہوتی وہ بھی نیچے چلی آئی تو ڈائننگ روم کے قریب کھڑے نیازی کسی سے فون پہ بات کرتے دکھائی دی۔ جانا تو اسے بھی وہیں تھا، سو آگے بڑھی مگر تبھی کانوں سے نیازی کے یہ الفاظ ٹکرائے، یہ ڈیڈ سامن نگر کی پرانی حویلی میں بھلا کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات
وہ سر جھٹکتی آگے بڑھی مگر ان کی پکار سے بے نیاز وہ فون بند کرتے ہی باہر کو لپکے تھے۔ پتہ نہیں کیا ارجنٹ کام آ گیا ڈیڈ کو۔ اف، اب یہ پتہ نہیں کب آئیں گے، جبکہ میں اب مزید دیر نہیں کر سکتی۔ مجھے جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دیکھو میں لوٹ آئی۔ جانتی ہوں ڈیڈ ناراض ہو جائیں گے مگر میں انہیں بعد میں منا لوں گی۔ مجھے خوش دیکھیں گے تو وہ بھی سب بھول جائیں گے۔ کھڑی کھڑی خود سے کہتی وہ بنا کوئی سامان لیے چل پڑی کہ سامان تو آتا رہے گا بعد میں بھی۔ حاشر پورچ میں آ کر اسے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ جی میڈم، وہ جواباً گویا ہوا۔ مجھے گھر چھوڑ دو، اس نے آرڈر دیا تو حاشر سر کو اس بات میں جنبش دیتا فوراً گاڑی نکالنے لگا۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو ہر طرف اداسی اور ویرانی ہی پائی گئی، بالکل اسی طرح جسے جانے سے قابل تھی۔ ارے آہانہ میڈم آپ؟ وہ ہال میں ڈسٹنگ کرتی نور کی نظر اس پہ پڑی تو خوشگوار حیرت لیے بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ یہ واقعی آپ ہیں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تو آہانہ ہنس پڑی، اس کی ایکسائٹمنٹ سمجھتی تھی۔ تم خواب دیکھ رہی ہو اور وہ بھی جاگتے ہوئے؟ آہانہ نے دانستہ اس کے سر پر چپت لگائی تو اس نے نور کو واقعی یقین آ گیا کہ وہ حقیقتاً سامنے کھڑی ہے۔ اب سچ میں آ گئی ہیں؟ اور کیا ہمیشہ کے لیے؟ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نور نے پوچھا۔ ہاں نور، میں واپس آ گئی اور اب نہیں جاؤں گی۔ اوہ آہانہ میڈم، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جب آپ کو آنا ہی تھا تو آپ گئی ہی کیوں سب کو اداس کیا؟ وہ ساتھ ہی گلہ بھی کر گئی تو آہانہ مدھم سا مسکرائی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نہیں رہ پاؤں گی تم سب کے بغیر، نہیں جانتی تھی کہ مجھے واپس لوٹنا ہی تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں، گھر پر ہیں یا نہیں؟ صاحب تو گھر پر نہیں، ابھی تھوڑی دیر قبل ہی گئے ہیں۔ نور نے چونکتے ہوئے چونکا، زین کو جاتے دیکھا تھا تبھی بتانے لگی۔ اچھا، کیا آفس گئی ہیں؟ آفس گیا ہے؟ زیان چونکہ بیچ بیچ میں آفس بھی چلا جاتا تھا تو اسے لگا آج بھی وہیں ہوگا۔ نہیں آفس نہیں گئی، میں نے انہیں فون پہ کسی سے کہتے سنا تھا کہ پرانی حویلی میں انتظار کر رہا ہوں، بھولنا مت۔ یاد نہیں پڑا کہ کہاں کہ نور نے دماغ پہ زور دینا چاہا اور پھر جلد ہی یاد آنے پہ بولی۔ ہاں، سامن نگر کی پرانی حویلی، شاید وہیں گئی ہیں۔ وہ باقی کی بات نہ بھی بتاتی تو آہانہ پرانی حویلی پہ ہی ٹھٹک گئی تھی۔ سامن نگر کی پرانی حویلی آنا ہی نہ آ رہا ہوں میں۔ اس کے کانوں میں باپ کے فون پر کہے الفاظ گردش کر گئے۔ ڈیڈ بھی وہیں گئے ہیں اور زیان بھی اسی جگہ کی بات کر رہا تھا۔ تو کیا وہ دونوں ایک ہی جگہ پر گئے ہیں؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں؟ یا پھر وہاں کچھ اور لوگ ہوں گے؟ کیا پتہ کوئی ایونٹ ہو، کوئی میٹنگ ہو، کچھ ہوگا ہی، ورنہ ڈیڈ اب اس سے کیوں ملنے لگے جس سے تب نہ ملے جب وہ ہسپتال کے بستر پر موجود تھا؟ وہ بتائی تھی تبھی نور کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں کیا؟ نہیں تم سے کچھ نہیں کہا۔ اچھا میں اب اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم کرو اپنا کام، اسے جواب دیتی وہ روشانی کے پاس جانے کے بجائے پہلے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی کیونکہ دل اپنا کمرہ دیکھنے کو مچل رہا تھا، مگر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ ہو گیا تھا۔ ارے یہ تو لاکڈ ہے، اب بھلا اسے کیوں بند کر کے چلا گیا؟ اس کا چہرہ اتر سا گیا۔ کمرہ تو ایسے لاک کر کے گیا جیسے کوئی خزانہ دبا کر گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے ہی ٹیک لگا گئی اور پھر ڈسٹنگ کرتی نور کو پکارا۔ جی میڈم۔ وہ ڈسٹنگ کلاتھ وہیں میز پر گلدان کے پاس چھوڑے چلی گئی۔ تم تمام رومز کی صفائی کرتی ہو، تمہارے پاس ان کی چابیاں بھی تو ہوتی ہوں گی نا؟ آہانہ نے دیکھا تھا کہ زیان کے ماں باپ کے کمرے کے علاوہ بھی چند کمرے ایسے تھے جو لاکڈ رہتے تھے کیونکہ استعمال نہیں ہوتے تھے، مگر کبھی کبھار انہیں کھول کر صفائی کر لی جاتی تھی۔ جی وہ تو ہے۔ اچھا تو پھر میرے روم کی چابی بھی ہوگی؟ معلوم نہیں میڈم، کیونکہ ہمیشہ صاحب کی غیر موجودگی میں ان کا کمرہ کھلا ہی ہوتا تھا تو تبھی صفائی کر لیا کرتی تھی، آپ جانتے تو ہیں، مگر پھر بھی میں دیکھتی ہوں جب سب کمروں کی چابی ہے تو پھر اس کی بھی ہوگی۔ دروازہ لاک تھا اور وہ جانتی تھی آہانہ اندر جانا چاہتی ہے تبھی چابیاں دیکھنے لگی، جبکہ آہانہ تب تک روشانی کے پاس چلی آئی۔ اندر جانے کی بجائے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر دستک دیتے ہوئے آہانہ روشانی کے ایکسپریشنز چیک کرنے چاہے۔ دوست، ناشتہ کرتی روشانی نے سر اٹھا کر دستک دینے والے کو دیکھا تو خوشی سے چلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ گئی میری دوست آ گئی۔ ناشتہ چھوڑے وہ تالیاں پیٹتی اس کی طرف بھاگی آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ نورین پہلے تو آہانہ کو دیکھ کر حیران ہوئی جو 2 دن قبل سارا سامان لیے چلی گئی تھی، مگر آج پھر آ گئی۔ ہاں میں آ گئی اپنی پیاری سے روشانی کے پاس، آہانہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کا چہرہ آہانہ کو دیکھ کر ہی کھل اٹھا تھا۔ آپ ملنے آئی ہیں کیا روشانی سے؟ نورین کو لگا وہ صرف ملنے آئی ہے تبھی پوچھنے لگی۔ نہیں نورین، میں اب ملنے نہیں آئی بلکہ میں اب یہیں رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ سچ میں دوست؟ ہم پہلے کی طرح بہت سی باتیں کیا کریں گے، کھیلیں گے، خوب مستی کریں گے نا؟ آخر میں روشانی نے امید طلب لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، خوب مزہ کریں گے، آہانہ نے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو وہ چہک اٹھی۔ یاہو، اور خوشی سے نعرہ لگایا۔ دوست آپ کو پتہ ہے کیا میں آپ کے بغیر بہت اداس ہو گئی تھی، مگر اب میں بہت خوش ہوں۔ وہ پہلے اداسی بھرا اور پھر خوشی بھرا چہرہ لیے بولی۔ میں بھی بہت اداس ہو گئی تھی روشانی، میں نے بھی تم سب کو بہت مس کیا۔ وہ بھی اپنے دل کا حال بتانے لگی جو اس سے دور رہ کے تھا۔ میڈم آپ کے کمرے کی چابی مل گئی، یہ رہی۔ تبھی نور چلی آئی اور چابی اس کی طرف بڑھائی۔ اوہ تھینک یو نور۔ اچھا روشانی میں بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں آپ کے پاس، پھر خوب باتیں کریں گے، آپ تب تک آرام سے اپنا ناشتہ کرو، اوکے؟
اس کا گال تھپتھپاتی بولی تو روشانی جھٹ سے سر ہلانے لگی۔ آہانہ جو دروازے پہ ہی کھڑی تھی باہر نکلتی اپنے کمرے کی طرف چلی آئی اور چابی لاک میں گھمانے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔